مولانا وحید الدین خان بہارت سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین، مصنف، مقرر اور مفکر تھے۔ وہ جدید دور کے متکلم، دعوتی اسلوب میں انقلاب برپا کرنے والے، معتدل، نرم مزاج اور جدید فکر کے حامل تھے۔ وہ قدیم وضاقتہ میں ملبوس رہنے والے جدید ذہن کے مالک تھے۔ ملحدین کے خدا سے متعلق اشکالات اور غیر مسلموں کے اسلام پر اعتراضات کے لاجیکل جواب دینے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا شمار دور حاضر کی عبقری شخصیات میں ہوتا تھا۔ مولانا وحید الدین خان 1 جنوری 1925 کو ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 21 اپریل 2021 کو کورونا کے باعث 96 برس کی عمر میں نئی دلی میں انہوں نے وفات پائی، جن کی وفات پر مسلم و غیر مسلم سبھی دل گرفتہ ہوئے۔ مولانا وحید الدین خان 5 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اردو، ہندی، عربی، فارسی اور انگریزی زبان میں لکھنے اور بولنے میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ مولانا نے عصری اسلوب میں اردو، عربی اور انگریزی زبان میں 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ I have read many of his books, and that is I see him as an embodiment of real spiritual engagement, the spiritual side. He has looked at many scriptures, the great works of great prophets and great human beings, and he has synthesized in his books. So I have got great respect for him. البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نے کیا پورے 1400 سال کے اندر۔ دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا وحید الدین خان۔ پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے جی، پہلی کتاب مذہب اور سائنس۔ یہ دیکھ لیں، آلموسٹ 96 صفحوں کی کتاب ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر، جو بڑے بڑے فنیر بنے ہوئے نا پی ایچ ڈیز فزکس کے اندر، بیولوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر، یہ صرف 96 صفحوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلک کو بتائیں۔ آج کا جو سائنٹیفک دماغ ہے، جو ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے، خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کو انہوں نے اس لیول کے اوپر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کیا، اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سائنس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفحات کے اوپر، اور ان سائنٹسٹ کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے۔ یہ کمال ہے۔ رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا، ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا، رچرڈ ڈاکنز۔ رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے 1960 میں پڑھ لیا تھا، اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا، یہ ایک کتاب 100 صفحوں سے کم صفحوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا۔ یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس، PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج، یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ بن جائے گا۔ اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعارف کروایا، اسلام دور جدید کا خالق۔ انگلش میں بھی ایک کتاب ہے The God Arises، انہی کی، خدا ابھرتا ہے۔ اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے، اسلام دور جدید کا خالق ہے۔
اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو. یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں. Among the first books that he wrote as a result of his deep study was God Arises, Evidence of God in Nature and Science, which establishes the existence of God by using modern scientific findings. His book was translated into many languages, including Arabic, as Al-Islam Yatahadda. یہ کتابیں ان کی علمی قابلیت کا سب سے بڑا ثبوت ہیں. انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن کا عام فہم ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی جسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. In 2009, Maulana Wahiduddin Khan translated the Quran into English. This translation of the Quran is widely acknowledged as being clear, simple, easy to read, and a peaceful translation of the scripture. In 1996, the Maulana founded Good Word Books, which publishes translations of the Quran in several languages and books on Islam for both adults and children. مذہب اور جدید چیلنج ان کی بہترین اور اولین کتاب ہے جو دور جدید کے الہادی نظریات کا بہترین جواب ہے. 1976 میں انہوں نے دلی میں اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی اور ایک ماہ نامہ الرسالہ کے نام سے اردو زبان میں اور اسپرٹ آف اسلام کے نام سے انگریزی زبان میں جاری کیا. اس کا مقصد اسلام کی دعوت کو عام انسانوں تک پہنچانا ہے. مسلمانوں کو منفی سوچ اور منفی کارروائیوں سے بچ کر مثبت سوچ اور مثبت راہ پر گامزن کرنا ہے. 2001 میں انہوں نے CPS انٹرنیشنل سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے چیپٹر انڈیا اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ہیں. cpsglobal.org کے نام سے ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس پر ان کی تمام کتابیں موجود ہیں. ان کی تحریریں اور موٹیویشنل تصانیف بلا تفریق امتیاز و مذہب، مسلم و غیر مسلم سب میں مقبول ہیں اور پڑھی جاتی ہیں. دانشور طبقہ میں انہیں امن پسند مانا جاتا ہے. انہیں اے گریٹ سائنٹیفک سینٹ آف مسلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. ان کا مشن مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا. اسلام کے متعلق غیر مسلموں کی غلط فہمیوں کو رفع کرنا ان کا بڑا مقصد تھا. انہوں نے پوری زندگی غور و فکر، پڑھنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے میں وقف کر دی. وہ خود کو تھنکنگ اینیمل کہتے تھے. انہیں بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز بھی دیے گئے. الأولى لفضيلة مولانا وحيد الدين خان. دو 2009 میں شائع ہونے والی کتاب 500 متاثر کن شخصیات میں ان کا نام بھی شامل ہے. انہوں نے بر صغیر کے روایتی علماء کی فکر سے علمی و عقلی دلائل کی بنیاد پر کئی مسائل میں اختلاف بھی کیا. روایتی فکر کا تعلق فکری ارتقاء کے تاریخی مراحل سے ہوتا ہے، جبکہ مولانا اسلام کے آفاقی پیغام کو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تک پہنچانے اور ان کے لیے قابل فہم بنانے کے داعی تھے. ان کی فکر کا بنیادی نقطہ دعوت اللہ تھا. وہ دین کو دعوت کے رنگ میں پیش کرنے کے حامی تھے. ماضی میں جن دعوتی اسالیب اور پہلوؤں پر سوچا بھی نہ گیا تھا انہوں نے ان پر کام کیا. جدید مواقع سے استفادہ، عملی پہلوؤں اور مثالوں کے ساتھ انہوں نے بہت سے علمی و فکری نکات پیش کیے. تھی ان کی تنقید کی ہے. بعض ایسی تعبیرات کی غلطی واضح کی ہے کہ جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید بڑے حوادث مسلمانوں کے ساتھ ہوتے.
مسلمانوں کو اس دنیا میں جینے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے لٹریچر نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کیسے انسان کی زندگی میں ظہور ہونا چاہیے، اس کے لیے بہترین تحریریں لکھی ہیں۔ آپ سب ان کو پڑھیں، ان کے لٹریچر سے استفادہ کریں۔ اس طرح کے بزرگ زمین پر خدا کی بہت بڑی محنت ہوتے ہیں۔ اپنے سب دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ان کا لٹریچر ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی ہستیاں زمین پر روز روز نہیں آتی۔ مولانا محققانہ ذہن کے مالک تھے۔ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق اور بغیر تحقیق کے آگے پہنچانے کے ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ثبوت کے طور پر ان کا صرف ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کتنے محتاط تھے۔ 1983 میں چاند پر قدم رکھنے والے مشہور خلاباز نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں افواہیں مشہور ہوئیں اور خبریں چھپیں کہ اس نے چاند پر قدم رکھتے ہی اذان کی آواز سنی، اور پھر وہ قاہرہ گیا تو اس نے وہی اذان وہاں بھی سنی، تو پھر متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ خبریں ملائیشیا کے اخبار اسٹار میں 10 جنوری 1983 کو شائع ہوئی، اور پھر سری لنکا کے اخبار ڈیلی نیوز میں 29 جنوری 1983 کو شائع ہوئی۔ یہ خبر بعد میں دنیا کے دیگر اخبارات نے بھی نقل کر کے شائع کی اور یوں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مولانا وحید الدین خان اپنی کتاب اسباق تاریخ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں نے یہ خبر پڑھی تو نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھ کر اس کی بابت پوچھا۔ جواب میں نیل آرمسٹرانگ نے ذاتی دستخطوں سے خط کا جواب دیا اور لکھا، آپ کے خط کا شکریہ، میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں، اذان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سننا سب خلاف واقعہ ہیں۔ میں کبھی مصر نہیں گیا۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات نے یہ خبریں بغیر تصدیق کیے ہوئے چھاپی ہیں۔ اس اہل صحافت نے آپ کو جو بھی زحمت دی ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ خلوص کے ساتھ، نیل آرمسٹرانگ۔ مولانا وحید الدین لکھتے ہیں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرمسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا، البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لے کر امریکی خلاباز تک سب کو ان کے دین نے فتح کر رکھا ہے۔ یہ ایک کھرے اور غیر جانبدار محقق کی نشانی ہے۔ وہ اپنی تعصبات سے بالا تر ہو کر صرف سچائی کی جستجو کرتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون سی بات اس کے افکار و خیالات کے موافق ہے اور کون سی مخالف۔ نیل آرمسٹرانگ کا واقعہ اگر سچ ہوتا تو مولانا وحید الدین خان سے بڑھ کر بھلا کسے خوشی ہوتی، مگر انہوں نے اس واقعے کی تحقیق کر کے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ کہاں غلطی پر ہیں۔ مولانا کی خود نوشت تحریروں پر مبنی ایک سوانح حیات اور آک حیات کے نام سے بھی شائع ہوئی ہے۔ یہ 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو معروف سوانح نویس شاہ عمران حسن نے 10 سال کی محنت کے بعد مرتب کیا۔ ان کے بہت سے اقوال اور حکمت کی
مولانا وحید الدین خان نے تمام زندگی پیار، محبت اور امن کا درس دیا۔ The violence begins from mind. So is the case of peace. Peace also begins from mind. So we need a peaceful ideology. His books provide arguments that convincingly counter the terrorist ideology and make it clear that their actions are entirely un-Islamic. Similarly, his book, The Prophet of Peace, published by Penguin Books in 2009, deals with the significant issues associated with the life of the Prophet, peace be upon him. If you want to make people peaceful, if you want to change their mind, we have to give them an alternative ideology. He has been the proponent for dialogue with religions and an effort of cultivating a middle ground that might one day yield peace. دین کو دعوت کے رنگ میں پیش کرنے میں شاید کوئی ان سے سبقت لے سکے۔ انسانی نفسیات، علم جدید کا انفجار، معاشی انقلاب، قرآن، حدیث، سیرت، عقلیات، کائنات کا نظم، چھوٹے چھوٹے واقعات سے درس و نصیحت کا حصول، خواتین پر مباحث اور تصوف کا فکری رخ پیش کرنا، ہر معاملہ میں وہ یکتا و یگانہ تھے اور نیا رخ اور فکر لیے نظر آتے تھے۔ وہ فکر کو روحانیت و عقلیت میں گوندھ کر پیش کرنے کے قائل تھے۔ علم عقل کے میدان میں وہ بہترین معلم اور ناصح تھے۔ ڈائری کی مختصر نصیحت سے مضمون اور مضامین سے کتب ترتیب دینا ان کا خاصہ تھا۔ اپنے سفر اور سیر و سیاحت کو حقائق و مشاہدات بنا کر ان سے روحانی غذا کا حصول کر لینے میں انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ شخصیات کے تذکرہ میں تاریخ، پیدائش و وفات دینا اور اردو اصطلاحات کے لیے نئے الفاظ تلاش کرتے رہنا اور پیش کرتے رہنا ان کی اردو سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ وہ بلا شبہ عبقری شخصیات میں گنے جائیں گے۔ مولانا ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے۔ میری نسبت تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انہوں نے استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ان کی ابتدائی دور میں تعلیم پائی اور مجھے یہ شرف استاذ امام کے آخری دور میں حاصل ہوا۔ اب بھی میں بارہا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر اعلیٰ درجے کے تنقیدی کام کو دیکھنا چاہیں جس میں حلاوت بھی ہو، جس میں شائستگی بھی ہو، جس میں تہذیب کے اقدار کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو، جس میں لکھنے والوں کی درد مندی بھی جھلک رہی ہو، تو ان کو مولانا وحید الدین خان کی کتاب تعبیر کی غلطی کو ایک علمی کتاب کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ وہ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ مولانا کے قلم سے اس کے بعد بھی بہت چیزیں نکلیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنی چیزیں ان کے قلم سے نکلیں، موجودہ زمانے میں کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا لکھا ہوگا، اور ہر موضوع سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تاہم اصلی چیز یہی تھی کہ دین کی حقیقت واضح کی جائے، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت لوگوں میں پیدا کی جائے۔ مسلمانوں نے اس وقت جو اپنے لیے سیاسی لائے عمل اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس کی غلطی ان پر واضح کی جائے۔ مسلمانوں کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے، اس کو ان پر واضح کیا جائے۔ یہ ان کے موضوعات تھے۔ بلکہ وہ درست کہتے تھے کہ انہوں نے اردو زبان کو خاص طور پر مذہبیات میں ایک عصری اسلوب دیا ہے۔ وہ اپنی بات بیان کرتے تھے، اس کو واضح کرتے تھے، تمثیلوں میں واضح کرتے تھے، زندگی کے عمومی معاملات میں رکھ کر اس کو دکھاتے تھے، اور ساری زندگی یہی کام وہ کرتے رہے۔ ہر رسالہ کو انہوں نے اس موضوع پر ایک کلاسیک بنا دیا۔ ہمیشہ اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اپنے عہد کی ایک منفرد آواز تھے، ایسی آواز نہ پہلے سنی گئی
تمہارے لیے مثبت طرز عمل کیا ہوگا جسے تمہیں ہدف بنا کر کام کرنا ہے. جو بنیادی میسج انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر مثبت سوچ کے ساتھ دنیا کو دیکھو، دنیا کے معاملات کو دیکھو، اور پھر تمہارے پاس جو ایک بہت بڑی متاع ہے دین کی متاع، اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو. اس طرح دعوت کو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنی پوری فکر، اپنی تمام تحریروں میں مرکزی حیثیت دی. زندگی میرے لیے اس دن کا انتظار ہے. زندگی میرے لیے اس دن کا انتظار ہے جب کہ رب العالمین براہ راست طور پر انسان کے سامنے ظاہر ہوگا اور میں خوشی اور حیرت کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کروں گا. یہ عظیم معلم، مفکر اور فلسفی دنیا کو موت و حیات کا فلسفہ سمجھا کر بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.